السلام علیکم سامعین، آج دن ہے 9 جون بروز بدھ، اور آج میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں اپنے کل کے دن کا احوال بتاؤں گا، یعنی بروز منگل کا۔ اور سامعین، آج اس ویڈیو میں آپ کو چند ایسی دلچسپ باتیں بتانے لگا ہوں کہ جو آپ کو یقیناً محظوظ کریں گی، کیونکہ میں نے کل کے دن یعنی بروز منگل 2-3 ایسے دلچسپ کام کیے ہیں کہ جو یقیناً آپ کو بہت ہی زیادہ یوں سمجھ لیجئے کہ سیکھنے کا بھی موقع فراہم کریں گی اور بہت زیادہ جو ہے وہ دلچسپی بھی پیدا کریں گی۔ وہ اس طرح سے ہوا کہ میں نے کل کے دن جو ہے وہ ایک لائبریری کی پوری سیٹنگ کی ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ ایک لائبریری کی بنیاد رکھ دی ہے۔ ایسا ہوا کہ جنید اکرم جو کہ ایک بڑے ہی مشہور ولاگر ہیں، ان کے ایک دوست اور انہوں نے مل کے ایک منگو پیر میں لائبریری کی بنیاد رکھی تھی، اور کس طرح سے وہ لائبریری یہاں اورنگی ٹاؤن میں ہم نے شفٹ کی اس کے حوالے سے میں بتاؤں گا۔ لیکن سب سے پہلے میرے دن کا کل کا آغاز کس طرح سے ہوا اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کل بروز منگل میں صبح اٹھا اور حسب معمول جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ناشتہ کرنے کے بعد میں تھوڑی دیر جو ہے وہ کسی نہ کسی کتاب یا پھر روزانہ کا جو اخبار آتا ہے اس پر ایک نظر ضرور ڈالتا ہوں۔ تو روزانہ کی اخبار یا کتاب کے حوالے سے کل میں جو ہے وہ ایک کتاب ہی پڑھ رہا تھا، جس میں جو ہے وہ ہم قائد اعظم کے حوالے سے ہم نے پڑھا۔ قائد اعظم کے ظاہر سی بات ہے کہ 2-3 باتیں ہوتی رہتی ہیں قائد اعظم کے حوالے سے، اور 2 نظریہ بڑا ہی مشہور ہے۔ ایک تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بڑے ہی یوں سمجھ لیجئے کہ اسلام پسند تھے، کچھ کہتے ہیں کہ وہ سیکولر تھے۔ اس کے حوالے سے بڑی بحث عموماً ہمیں ایوانوں میں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں جہاں مباحثے ہوتے ہیں، اور کتابوں میں بھی جو ہے اس کے حوالے سے بڑا ہی اختلاف پایا جاتا ہے۔ لوگوں کے اپنے اپنے پرسیپشن ہیں، لوگوں کی اپنی اپنی رائے ہے، لیکن بہرحال ہم نے دونوں ہی جانب کی کتابوں کو پڑھنے کے بعد فیصلہ کرنا ہے۔ اور میں چونکہ قائد اعظم کے حوالے سے بہت ساری چیزیں پڑھ چکا ہوں، چند کتابوں کے حوالے سے بھی میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا، اور قائد اعظم کون تھے، کیا ان کے نظریات تھے، اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ کسی اگلی ویڈیو میں جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ تو پھر اس کتاب کے پڑھنے کے بعد جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے اورنگی ٹاؤن جانا ہوتا ہے روزانہ، تو کل میں اورنگی ٹاؤن گیا دن کے وقت، اور ایسا ہوا کہ جاتے ہوئے راستے میں میری بائک جو ہے وہ ایک گڈھے میں لگی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب کراچی شہر کی سڑکوں کے حوالے سے بھی آپ کو معلوم ہے کہ آپ اچھی اور بہترین قسم کی گاڑیاں جو ہے وہ کراچی میں بہت ہی مشکل سے جو ہے وہ سنبھال پاتے ہیں۔ تو جناب، آپ اگر کراچی میں رہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ بڑے سکون سے سفر کریں تو آپ جاپانی گاڑیوں پر انحصار کریں، اور اگر آپ کی ٹریولنگ جو ہے وہ زیادہ ہے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ شہر کے اندر زیادہ ٹریولنگ کرتے ہیں تو آپ بائک پر ہی سفر کریں، کیونکہ اگر آپ بائک کے علاوہ گاڑیوں پہ سفر کرتے ہیں تو وہ آپ کا یوں سمجھ لیجئے کہ 1 گھنٹہ وقت جو ہے وہ زیادہ بڑھ جائے گا۔ اگر آپ کا سفر 25 سے 30 منٹ کا ہے تو گاڑیوں میں وہ سفر 1.5 گھنٹے کا ہوگا۔ عموماً اگر آپ باہر ممالک کے حوالے سے جائزہ لیں، جو لوگ باہر رہتے ہیں ان سے پوچھیں، تو وہاں جو ہے وہ بڑے آسانی سے وہ لوگ 4 ویل یا اس طرح کی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، اور وہ ان کے لیے بہت بہترین ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں آپ کو معلوم ہے کہ بڑا ہی مشکل معاملہ ہے، ٹریفک کی روانی اکثر و بیشتر جو ہے وہ متاثر رہتی ہے، اور لوگ جو ہے وہ کشمکش میں بھی مبتلا رہتے ہیں ذہنی طور پہ۔ تو میری گاڑی لگی، بائک میری لگ گئی، اس کے بعد جو ہے وہ اگلا ویل مسئلہ کرنے لگا۔ پھر اس کے بعد میں فوراً اورنگی پہنچا، اس کے بعد میں نے جو ہے اگلے ویل کے حوالے سے میکینک سے کام کروایا، اور پھر جاتے وقت جو ہے وہ شام کے وقت میں نے چائے پی، اور پھر ہم گئے لائبریری کے حوالے سے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ تقریباً 1,500-2 ہزار کتابیں جو ہے وہ وہاں موجود تھیں، جن کی سیٹنگ کرنی تھی، جن کو اپنے اپنے جگہ پہ لگانا تھا۔ اور سب سے جو مشکل کام ہوتا ہے وہ کلاسیفیکیشن کرنا ہوتا ہے، کتابوں کو کس طرح سے الگ کیا جائے۔ جو اسلامی کتابیں ہیں ان کو ان کے خانے میں رکھنا ہوتا ہے، جو تاریخ کے حوالے سے، جو فلسفے کے حوالے سے کتابیں لکھی گئی ہیں ان کتابوں کو ان کے خانے میں رکھنا ہوتا ہے۔ شاعری کے حوالے سے جو کتابیں ہیں ان کو شاعری کے خانے میں رکھنا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر جو اصناف ہیں ان کو مختلف جگہ پر سیٹ کرنا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ تو میں نے 2-3 بچے ساتھ لیے، ایک انکل سے بھی میں نے گزارش کی کہ آپ اگر فارغ ہیں تو آپ ذرا ہماری سرپرستی کریں اور آ کر جو ہے وہ ان خانوں میں کتاب لگا دیں۔
تو پھر اس کے بعد تقریباً 5 بجے سے لے کر کے رات کے 8 بجے تک 3 گھنٹے تک ہم اس لائبریری کی ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ لائبریری میں ترتیب وار کتابیں لگاتے رہے، سجاتے رہے، صاف کرتے رہے، اور اس کے بعد الحمدللہ اس لائبریری کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہو گئی ہے کہ اب روزانہ کی بنیاد پہ وہاں پہ بچے جو ہے وہ آ کے کتابیں پڑھ سکتے ہیں، اپنی معلومات میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ اور یقیناً دیکھیے کتاب ایک بہترین دوست ہے، کتاب سے بہت ساری چیزیں انسان سیکھتا ہے، انسان کی شخصیت، انسان کے گفتگو، انسان کے افکار، اس کی سوچ، اس کے شعور میں جو ہے وہ بتا دیجیے اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو کتابوں سے دوستی کیجیے۔ اور اکثر و بیشتر لوگوں کا سوال بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم کون سی کتابیں پڑھیں، ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ کتابیں ساری اچھی ہوتی ہیں، بس یہ ہے کہ آپ تمام ہی کتابوں کو پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہر کتاب میں کچھ نہ کچھ ذخیرہ آپ کو ضرور ملے گا۔ لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کسی فیلڈ میں ہیں اور آپ کی فیلڈ کے مطابق اگر آپ کو کتابیں مل جاتی ہیں جو ایکسٹرا نالج آپ کو پرووائڈ کریں، تو آپ کو اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کو یقیناً فائدہ ہوگا، اور اپنے فیلڈ میں آپ ایک امتیازی حیثیت بھی حاصل کریں گے۔ تو پھر ہم نے اس لائبریری کا جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ افتتاح ایک طرح سے کر دیا ہے غیر رسمی طور پہ، اور ہم نے نام سوچا ہے اس کا کہ ہم ڈاکٹر عبدالقدیر خان لائبریری رکھیں۔ اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی مشورہ ہو یا کوئی نام آپ اچھا سجیسٹ کر سکیں تو وہ ہمیں ضرور بتائیے گا۔ پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ رات ہونے والی تھی، بھوک بھی لگ رہی تھی، تو میرے دوست حماد کی کال آ گئی میرے پاس، میں اس کے پاس چلا گیا، گلشن اقبال، وہاں ہم بیٹھے، وہاں ہم نے ڈسکشن کی، بہت ساری باتوں پہ ہم نے تبادلہ خیال کیا۔ وہ اس وقت جو ہے وہ ایک بڑی کمپنی میں جاب کر رہا ہے، تو میں نے اس کے حوالے سے بھی اس سے پوچھا کہ سسٹم کس طرح سے چل رہا ہے، معاملات کیسے ہیں۔ دیکھیے ناظرین، سامعین، نوکری تو نوکری ہے بہرحال، تو وہ بتا رہا تھا کہ 12 سے 24 گھنٹے کی شفٹ بھی اس کو کرنی پڑ رہی ہے۔ تو جتنے بھی بچے یہاں پہ سن رہے ہیں تو ان سے بھی میری یہی گزارش ہے کہ آپ تعلیم تو ضرور حاصل کریں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو تعلیم آپ حاصل کر رہے ہیں اسی کی نوکری کریں۔ عموماً ہمارے یہاں جو کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ صرف نوکری کرنے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنی نالج کو، اپنے اسکلز کو بڑھائیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ارننگ ہے اس کے حوالے سے بھی سوچیں۔ بہت ساری ٹیکنیکس ہیں، میں چند کتابیں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ جس کو پڑھنے کے بعد آپ کا ذہن کلیئر ہوگا کہ تعلیم ایک الگ چیز ہے، تدریس ایک الگ چیز ہے، اور معاشی طور پہ مضبوط ہونا جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو ہم وہاں پر بیٹھے رہے، پھر ہم ضمیر انصاری چلے گئے، بہت ہی مشہور ریسٹورنٹ ہے، وہاں پہ ہم نے کھانا کھایا، اور اس طرح سے جو ہے وہ رات کے 12 بج گئے۔ رات کے 12 بجے میں گھر آ گیا، اور یہ میرے پورے دن کا روٹین تھا جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، اور اس میں بھی بہت ساری باتیں ہیں جو کہ یوں سمجھیے کہ میں نے مخفی رکھی ہے، چند کتابوں کے حوالے سے بتایا، چند شخصیات کے حوالے سے بتایا۔ تو آپ کمنٹ سیکشن میں سوال پوچھ سکتے ہیں، اس سوال کے رپلائی سیکشن میں ہم آپ کو جواب دیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ سلسلہ جاری بھی رہے گا، اور اگلے دن یعنی بدھ کے دن کا شیڈول بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور ہاں، ایک اور بہت اچھی بات کہ میں آخر میں بہت متاثر ہوا کہ ہمارے ایک بہت ہی اچھے انکل، ارشاد انکل، جو کہ چینل آسان سی بات کو یوں سمجھیے کہ مینیج کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں، ان سے بھی میری بات ہوئی۔ تو ان کے بھی 2-3 چینلز ہیں جو کہ میں دیکھ کے بہت زیادہ مجھے حیرانی ہوئی کہ ایک وقت میں انسان جو ہے وہ اتنے ملٹی ڈائمینشنل ہو کر جو ہے وہ کام کس طرح سے کر سکتا ہے۔ یقیناً سیکھنے کا موقع بھی مل رہا ہے، اور بہت اچھی گیدرنگ ہے ہماری سوشل میڈیا کے ذریعے۔ تو ہم یہ سارے کام جو ہے وہ الحمدللہ کل کے دن میں ہمارے ساتھ ہوئے، اور میں نے ساری چیزوں کو دیکھا، اور بہت ہی زیادہ مطلب یوں سمجھیے کہ ایک اچھا دن گزرا۔ اور ہر نیا دن جو ہے وہ ہر ایک نئی زندگی کی طرح ہوتا ہے۔ تو کل بدھ کا دن ہے، اور ایک نیا دن میں آپ کو بتاؤں گا کہ کل بدھ کے دن میرے ساتھ کیا کیا واقعات پیش آئے۔ جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہمارا چینل آسان سی بات، جڑے رہیے مارننگز وتھ طلحہ عالم۔